أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان مضامین کے اندر کس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یہ تفصیلات اوپر بیان ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا یا اپنے باپ کی بیوی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لینا، اس طرح کی غلط باتیں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ آج جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیات کو پڑھا، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا ناحق قتل مت کرو یا خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کر ڈالو۔ یہ دو باتیں، جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال اور جان اسلام میں بہت قیمتی ہے۔ اوپر جو بیان تھا اس میں عورتوں کے بارے میں ذکر تھا۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر ما قبل سے ربط بتلاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اوپر کی آیات میں نکاح کے ذریعے عورت میں جو تصرف کیا جاتا ہے اس کا اوپر ذکر تھا۔ ان آیات کے اندر مال میں کس طرح سے تصرف کریں گے، مال کو کس طرح استعمال کریں گے، کس طریقے سے کھائیں گے، اس کا بیان ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اوپر کی آیات میں مال کے ذریعے نکاح کرنے کا حکم تھا، مہر ادا کرنے کا حکم تھا، عورتوں کا خرچہ دینے کا حکم تھا۔ اب یہاں پہ اس مال میں تصرف کیسے کریں گے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ بعض صحابہ فرماتے کہ جب قرآن مجید میں یہ بات آئے کہ یا ایھا الذین آمنو تو تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اے ایمان والو۔ جب اللہ نے بات کی ہے تو آگے کی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کے طور پر تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو تو کوئی بات نہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے مہربان ہیں، اللہ رحم کر رہے ہیں تمہارے، اسی لیے تو یہ باتیں منع کر رہے ہیں جو غلط ہے وہ۔
تو پہلی بات یہ بتائی کہ آپس میں مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو کھانا ہی منع ہے؟ کھانا ہی منع نہیں ہے، لیکن چونکہ عرف کے اندر کہتے ہیں نا یہ میرا مال کھا گیا، تو ایسے تھوڑی کہ ڈالر کھا گیا ہو، نہیں، یوز کر لیا اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا مال کھا گیا، میرا مال ہڑپ کر گیا. تو صرف کھانا مراد نہیں ہے، یوز کرنا مراد ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے یوز مت کرو. لیکن چونکہ محاورے میں کھانا بولا جاتا ہے اس لیے لا تاکلوا قرآن نے کہا. تو صرف کھانا مراد نہیں ہے، کسی کا پیسہ چرا کے آدمی مکان بنا لے وہ بھی اسی میں داخل، کوئی چیز خرید کر کھا لے وہ بھی اس میں داخل. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ تو پوچھتے ہیں کہ گوشت حلال ہے کہ نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ کما کے لائے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اس پہ بھی تو دھیان دینا ہے، کیونکہ اگر کما کے حرام لائیں تو اس سے جو چیز لائیں گے وہ بھی حرام ہوگی. خیر، تو یہ کھانے کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا. باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل کا کیا مطلب؟ اس کی ایک تفسیر تو علماء نے یہ کی کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس طریقے سے مت کھاؤ. کلیئر بات. شریعت نے جس چیز سے روکا ہے، جس کام سے اس کام کر کے مت کھاؤ. جیسے کہ سودی کاروبار. سودی کاروبار، ایک آدمی کو $500 دیے، مہینے بعد جیسے کہا کہ 600 دینا پڑے گا، تو $100 سود ہے. یہ حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. اب اس سے جو کھائے گا وہ حرام ہی کھائے گا. تو سود کا کھانا، کسی کا لوٹ کر کھانا، غصب کر کے کھا جانا، چوری کر کے کھا جانا، خیانت کر کے کھانا، جھوٹی گواہی دے کر مال لے لینا، یا کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کے، حق کا انکار کر کے. شریعت نے ان ساری چیزوں سے روکا ہے. جو اس چیز سے شریعت نے روکا اس چیز کو کر کر مال لیا جائے گا وہ حرام ہوگا، وہ باطل میں آئے گا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ مال جو انسان بغیر عوض کے لیتا ہے. ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ان کا کھا لوں، یہ میرا کھا لے غلط طریقے سے. ایک تفسیر میں یہ بھی داخل ہے میں اپنا ہی مال غلط طریقے سے کھا رہا ہوں، یہ بھی داخل ہے. آپ کہیں گے کہ اپنا مال کیسے غلط طریقے سے؟ آدمی اپنے مال کو گناہ کے اندر استعمال کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. جیسے کہ گناہ کے اندر استعمال کر رہا ہے، شراب خوری کے اندر، زنا کاری کے اندر استعمال کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا مال ہے. بہت سارے لوگ جب منع کرتے ہیں کہ یار یہ غلط کرے، ارے میرا پیسہ ہے میں کچھ بھی کروں. تیرا پیسہ کچھ نہیں ہے، جس خدا کو دیتے آتا ہے اس کو لیتے بھی آتا ہے. بہت سے لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ جب روکا گیا کہ بھئی یہ تو شریعت میں حرام ہے، ارے کہا میرا مال میں کہیں بھی اس کو نہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، مال خدا دیتا ہے تو اس کو اس کا حق ہے کہ وہ ہم کو کہے کہ کہاں استعمال کرنا. ایک باپ اپنے بیٹے کو $100 دیتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا اس کو کہاں استعمال کرنا ہے. اگر باپ کو پتا چل جائے کہ میرا بیٹا غلط استعمال کر، بند کر دے گا دینا. تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے. یہ دونوں چیزیں اس تفسیر میں داخل ہے. اپنا مال بھی غلط طریقے سے کھانا یہ بھی غلط، کسی اور کا مال بھی غلط طریقے سے کھانا یہ بھی غلط. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ باطل طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں. باطل طریقے کے علاوہ اس کا ایک ایگزامپل دیا کہ تجارت کے طور پر الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، بطور تجارت کے جو مال آپ کو حاصل ہو آپس کی رضامندی سے. دو چیزیں ہیں، ایک تو تجارت ہو اور ایک رضامندی ہو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. صرف تجارت ہے اور رضامندی نہیں ہے. جیسے کہ گھڑی رکھی ہوئی ہے، ہمیں بیچنی نہیں ہے اور سامنے والا زبردستی ڈال رہا ہے کہ لے لو $100 مجھے نہیں بیچنی ہے، کہا نہیں مجھے لینی ہے. آپس کی رضامندی ضروری ہے.
یا یہ کہ تجارت رضامندی ہے لیکن تجارت نہیں ہے، رضامندی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر 3 صورتیں لکھی، ان میں ایک تو 2 یہ لکھی، تیسری صورت یہ ہے کہ رضامندی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، شریعت نہ کہہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کام ہے، گورنمنٹ کی نظر میں یہ کام کرنا صحیح ہے، آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں دینا پڑے گا پیسہ، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ اپنا کام نکال رہے ہیں، یہ رشوت میں داخل نہیں ہے۔ بہت سے مسئلہ سمجھو اس کو، میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ کو رونگ کرنے کے لیے پیسہ لینا یا رونگ کو رائٹ کرنے کے لیے پیسہ لینا یا دینا۔ مثال کے طور پر یہ ماسٹر صاحب کوالیفائڈ ہے ٹیچنگ کے لیے اور میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، ماسٹر صاحب نے بھی اپلیکیشن ڈالی، میں نے بھی ڈالی، میں نے پیسے دے کے اپنا کروا لیا، ماسٹر صاحب کو ہٹا دیا، تو میرا یہ دینا ان کا لینا حرام ہے جنہوں نے کیا ہے، کیوں؟ میں حقدار نہیں تھا، لیکن ماسٹر صاحب حقدار ہیں، کوالیفائڈ ہیں اور اپنا حق ثابت کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے دینا، وہ اپنا حق لے رہے ہیں، لیکن ان کا لینا جائز نہیں ہے جو لے رہا ہے، کیونکہ تو حقدار ہے، تو حقدار اپنا حق وصول کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیں، اس کو کرپشن نہیں کہتے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حضرت اکرمہ اور حضرت حسن کے حوالے سے ابن جریر نے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مال میں کھا لوں۔ مثال کے طور پر 5 روٹی رکھی ہے، 3 ان کی ہے، 2 میری ہے، ساتھ کھانے بیٹھے، تو پھر ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا کہیں میرے پاس حصہ نہ آ جائے، تو حرج سمجھنے لگے، تو پھر سورہ نور کی ایک آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ کچھ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو طریقے شریعت نے منع کیے اس طریقے سے کھانے کو حرام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسباب ملک، یعنی آدمی جائز طریقے سے کسی مال کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ کسی نے ہدیہ کیا ہے وہ بھی جائز ہے، کسی نے صدقہ کیا ہے وہ بھی جائز ہے، اپنے باپ کی میراث یا بھائی کی میراث گزر جانے کے بعد مال آپ کو ملا ہے وہ بھی جائز ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو تجارت کا طریقہ ہے وہ اچھا طریقہ ہے روزی کمانے کے لیے، احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزی کے 10 حصے کیے جائیں، اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے، بزنس میں رکھے، اور 1 حصہ کس میں رکھا ہے؟ مویشی میں رکھا ہے، جانور پالتے ہیں اس میں 1 حصہ رکھا ہے، 9 حصے اس میں ہیں اور 1 حصہ اس کے اندر ہے۔ اور تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر شریعت مطہرہ کے اندر فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے سچا تاجر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دوسری ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل عرش یوم القیامہ، سچا تاجر عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں، تجارت کے اصول بیان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود بتلائی کہ تجارت کس طرح سے ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اصبہانی نے نقل کی ہے، جس کو
علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں نقل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیب الکسب کسب التجار، بہترین روزی تاجروں کی روزی ہے، تجارت کرنے والوں کی۔ کون سی تجارت کرنے والے؟ اب اس کی کنڈیشن بتائی جاتی ہے کہ تاجر کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، وہ تجارت کرنے والے جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت نہیں کرتے۔ وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَظْلِمُوا، جب وہ خریدتے ہیں تو برائی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عامةً جو مثال کے طور پر گاڑی بیچنے والا، اگر آپ کو گاڑی بیچنی ہے، وہ خریدنے والا جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کی گاڑی میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، یہ کمزوری ہے، وہ کمزوری ہے، یا آپ نے اس کا دام رکھا ہے 5000، آپ کو کہے گا کہ یہ فالٹ ہے، اس کے 3000 برابر ہے۔ اب آپ نیچے اترنا پڑے گا ہے، تو وہ برائی کر رہا ہے آپ کی چیز کی، خریدنے والا۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، جب بیچتے ہیں تو زیادہ تعریف نہیں کرتے۔ بھئی آپ بیچنے والا تو اپنی چیز کو سونے کی بتاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دہی کو کھٹی کہنے والے کی دہی نہیں بکتی۔ ارے نہ بکے کوئی بات نہیں، بھئی ہماری دہی کھٹی ہے، کھانا ہو کھاؤ، ہم تو ایسے ہی بیچتے ہیں، آپ کو لینے ہو تو لو، ہے کہ یہ نہیں کہ سامنے والے کو اندھیرے میں رکھے آدمی۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ارے دین کی بات ہو تب بھی وہی حضور نے فرمایا ہے تو بولو، اپنی طرف سے فضیلت مت بتلاؤ۔ ہاں، تو یہ سچے تاجر کی یہ مثال۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُمْطِلُوا، اگر وہ تاجر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کمائی بہت اچھی ہے، وہ ہے کہ جب ان کے اوپر کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سپلائر آئے، سپلائر کہا کہ بھائی آپ کے اتنے باقی ہے، کہا رہے ابھی پیسہ کہاں ہے، ابھی تجارت ہی نہیں ہے، ہفتے بعد آ جانا، حالانکہ پیسہ پڑا ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے۔ جب ان کے اوپر حق ہوتا ہے تو ٹال مٹول نہیں کرے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا، اور اگر ہمیں کسی سے لینا ہے تو تنگ نہیں کرتے، کہا نہیں دینا ہی پڑے گا۔ یہ سچے تاجر اور اچھے تاجر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بتائی ہے۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور کون سی کمائی حلال کی ہے اور اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا، یہ اور ہر مقبول بے، یہ سب ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ تاجر کو تو اپنا مال یہ کرنا، بھائی یہ ہے جیسا ہے یہ ہے، بس لینا ہو تو نہ لینا ہو تو۔ ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہو۔ تجارت کہتے کس کو ہے؟ ہم نے سوچا ہے کہ تجارت کے معنی خرید و فروخت نہیں، تجارت کے اصلی معنی ہے معاوضہ، بدلہ، لین دین، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ۔ تو مال میں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ لین دین ہوتا ہے، دین میں بھی لین دین ہوتا ہے، معلوم؟ دین کے معاملے میں بھی قرآن نے تجارت کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے؟ وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، اپنے جان کی بازی لگاؤ، جان کی اور مال کی۔ کہا کہ یہ ہے تجارت۔ معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں بھی کچھ لین دین کو تجارت کہا گیا ہے۔ وہ تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو جنت کے بدلے میں. یہ ہے. ذرا دھیان سے سننا آگے کی جو بات میں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقابلے میں مال کمانے سے منع کیا ہے. مال کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا کچھ مال مت کماؤ. اسی لیے علماء نے لکھا کہ تراویح کا پیسہ مت لو. اب یہ ہے کہ فتویٰ ابھی علماء کچھ دینے لگے ہیں، لیکن بات تو یہی تھی کہ پہلے تراویح کا پیسہ منع تھا، نہیں لیتے تھے. اور اسی آیت کی بنیاد پر اور اسی تجارت کی بنیاد پر میں جو مرحوم کا کھانے کو منع کرتا ہوں وہ اسی بنیاد پر کہ وہ بھی ایک تجارت ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک بزنس ہو جاتا ہے کہ بچوں نے پڑھا ہے، ان کا ثواب ہم نے لیا، ان کو کھانا دے دیا. یہ بھی ایک لین دین ہو گیا، ایک تجارت ہو گئی. تجارت کے معنی صرف یہی نہیں کہ مال کے بدلے میں مال دیا تبھی نہیں. تفسیر مظہری کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی مزدور کو کام پہ لاتا ہے وہ بھی تجارت میں داخل ہے. کوئی آدمی کسی جگہ سروس کرتا ہے وہ بھی تجارت میں داخل ہے. ہاں، جس کے اندر آپ کی محنت ہوگی ادھر سے کمائی ہوگی، پیسہ دیا جائے گا. تو جہاں لین دین اس طرح کا ہوتا ہے اس کو تجارت کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطل طریقے سے جو مال کھایا جاتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ایک غریب آدمی مچھلی بیچ رہا تھا، اس کے پاس ایک ظالم آدمی گیا اور مچھلی لے کر چلتا ہوا، پیسہ ویسا دیا نہیں. اب ظاہری بات ہے غریب آدمی کتنی محنت سے پکڑ کے لایا ہوگا، لیکن پیسہ نہیں دیا. گھرے جا کے اس کو کاٹا پیٹا اور پکایا. جب کھانے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے وہ مظلوم کی ہوگی، ہوا یہ کہ اس مچھلی نے اس کو کاٹ لیا جس نے ظلم کیا تھا. وہ ایسا کاٹا کہ اس کا یہ ہاتھ کاٹنا پڑا، اتنا کاٹنا پڑا، کاٹتے کاٹتے یہاں آگے تک پہنچ گیا. ایک جگہ وہ کہیں سویا ہوا تھا، کو آواز دی گئی کہ تو کچھ بھی کر لے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا جس پر تو نے ظلم کیا ہے تیرا بھلا ہونے والا نہیں ہے. وہ سمجھ گیا، اس آدمی کے پاس معافی مانگنے کیا گیا اور اس کو راضی کیا کہ بھئی تم مجھے معاف کر. تو باطل طریقے سے میرے بھائیو اگر تھوڑا بھی کھایا ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی گزر جائے تو سیم ٹائم اس کی میراث کا فیصلہ کر دو تاکہ کوئی کسی کا حق کھا نہ سکے. یہ شریعت نے جو کچھ بتایا ہے ہم کو وہ ہماری خیر خواہی کی ہے، ہمارا بھلا چاہا ہے شریعت نے. اس میں شریعت کا کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ شریعت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت اسی لیے بتائی کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو. آج جو بے امنی ہے کیوں ہے؟ شریعت نے دیکھو اس سے پہلے کس کا تذکرہ تھا؟ عورتوں کا تذکرہ تھا کہ نہیں؟ عورتوں کا تذکرہ. ابھی کس کا تذکرہ ہے؟ مال کا تذکرہ. کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس کے بعد جان کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ بھی آج بہت بڑا فتنے کا بنا ہوا ہے، مال بھی بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، اور اب تو جان بھی. مطلب یہ کہ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھی شریعت نے بیان کی ہے کہ اس کا تم کس طرح سے لحاظ رکھو گے، کس طرح سے رہو گے. شریعت کے دائرے میں رہنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، لیکن شریعت کو معلوم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ بطور تجارت کے آپس کی رضامندی سے ہو. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو تجارت ہونا چاہیے اور آپس کی رضامندی ہو. اگر تجارت نہیں ہے، ہم نے صرف تجارت کہا ہے، کاروبار کہہ دیا ہے. ایک آدمی جوا کھیلتا ہے اس کو بھی کاروبار کہتا ہے، جوا کو بھی کاروبار کہتا ہے. میرا سٹا وہ بھی ایک کاروبار سمجھا جاتا ہے، سٹا کھیلتے ہیں. اسی طرح سے
دیکھیے سودی کاروبار وہ بھی تو رضامندی سے ہوتا ہے نا. بینک کے پاس جاتا ہے آدمی تو خوشی سے سائن کرتا ہے. تو ہم نے اپنی رضامندی سے کیا؟ شریعت نے نہ کہا ہے تو پھر آپ کی رضامندی سے کیا ہوگا؟ آپ کی رضامندی سے رضامندی نہیں ہوگی. اسی طرح سے ایسی چیز جو مال موجود نہیں ہے، یہ ایک محض مسئلہ ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں انڈیا میں ایسا ہوتا تھا کہ آم کے درختوں کے اوپر ابھی پھل لگے نہیں ہیں، پہلے ہی سودا ہو جاتا تھا. قبل بدو صلاح کہتے ہیں کہ صلاحیت اس کو کھانے کے لائق ہو، اس کے بعد بیچ سکتے ہیں. ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں جس کو چڑیا بھی نہیں کھائے گی، اور سودا ہو جاتا تھا. شریعت نے منع کیا کہ نہیں. اس میں کس کا فائدہ تھا؟ دونوں کا فائدہ ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ آم بڑے ہوئے ہی نہیں تو خریدنے والے کو کیا ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں چل کے اور بھی پیداوار پھلے زیادہ تو بیچنے والے کا فائدہ ہوگا. تو شریعت ہمیشہ جھگڑے سے دور رکھتی ہے اور نقصان سے دور رکھتی ہے. یہ تو ہم لوگوں نے سمجھا ارے شریعت بڑی سختی ہے دین کے اندر. کون کہتا ہے؟ دین ہم کو بچاتا ہے نقصان سے. تو بھئی ایک بات تو یہ ہوئی کہ تجارت ہی نہ ہو، جیسے کہ سٹہ ہے، سود ہے، یہ سب بے باطل ہے. تجارت تو ہے لیکن آپس کی رضامندی نہ ہو، یہ بے فاسد ہے. ایک تیسری صورت یہ ہے کہ رضامندی بظاہر ہے لیکن حقیقت میں رضامندی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی آپ سے LTA والا کھڑا ہے اور آپ بالکل پرفیکٹ ہے، آپ کی گاڑی کو کر دینا چاہیے، ان کو وارنٹ کر دینا چاہیے فٹنس، لیکن اس کے اندر کچھ ہے پیسہ لینے کا. آپ نے سوچا کہ کیا مصیبت یار، ارے چائے پی لینا، تو آپ خوشی سے دے رہے ہیں. کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے. کون ہے جو ایسے موقع پہ خوشی سے دے؟ لیکن ہمیں بھی بچانا ہے، اپنا کام بھی کرانا ہے تو مجبوراً دینا پڑتا ہے. تو یہاں بظاہر رضامندی دکھ رہی ہے لیکن حقیقت میں رضامندی نہیں ہوتی. اور جیسے کہ عورت ہے، عورت کا مہر ہے، شوہر دینا نہیں چاہتا، اس کو مجبور کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے کہ کسی طرح سے معاف کر دے. تو یہ کون سی رضامندی ہوئی؟ وہ ناراضگی کے ساتھ معاف کرے گی. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تجارت ہو، لین دین ہو کسی طرح کا، اور آپس میں راضی بھی ہونے چاہیے. ان تراض منکم، آپس کی رضا. ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس کی کئی تفسیریں ہیں، علماء نے لکھی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو. قرآن نے کتنا اچھا انداز استعمال کیا. لا تقتلوا انفسکم. اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کرے گا یا کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی ایسے غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں اپنا ٹیکس دے کر رہ رہا ہے اس کو قتل کرے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے شریعت کے حکم کو توڑا. سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. اگر آپ نے کسی کے بھائی کو مارا ہے اس کو آپ کو مارے گا تو آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. حدیث میں ہے نا کہ تم تو اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صاحب نے پوچھا کہ حضور کیسے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، وہ آپ کو ماں کی گالی دے رہا ہے، تو آپ اس کو گالی نہ دیتے تو وہ آپ کو ماں کی گالی نہیں دیتا. آپ نے کسی کے باپ کی گالی دی تو اس نے آپ کے باپ کی گالی دی، تو آپ کے باپ کو گالی پڑنے کا سبب آپ بنے. تو ایک دوسرے کے قتل کرنے کو بھی شریعت نے کہا، کیونکہ المؤمنون کالنفس الواحدہ، ایمان والے سب ایک جان کی طرح ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم ایسے گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کہ جس کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جاوے. جیسے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا، یا کہ نعوذ باللہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لیا. تو اسلامی شریعت میں تو یہی ہے، اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی کا زنا ثابت ہو جاوے کہ اس نے زنا کیا تھا شادی کے، آج ایسا ہو رہا ہے. ابھی کل کی بات کہتا ہوں کہ انڈیا سے فون آیا ایک مفتی صاحب کا کہ ایک بہت بھاری مسئلہ ہوا. ارے بھائی کیا ہوا؟
کہا کہ ہوا یہ کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، 2 بچے ہیں، مسلمان ہیں، اس نے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پیار کیا اور اس کو لے کے بھاگ گیا اور کورٹ میرج کر لیا۔ میں نے کہا کیا دیکھو، تم جانتے ہو کہ ہمارے ملک کے حالات ہندوستان کے ایسے ہیں، تو پھر ایسی حرکت تو اس کو کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ رشتہ داروں نے کہا کہ تم ہمارے خاندان میں نہیں آ سکتا، اس لڑکی کو کہا کیا تم ہمارے خاندان میں نہیں آ سکتی، اب کیا؟ میں نے کہا اب ایک کام ہے کہ اس عورت کو بھی رکھے، 4 عورتوں کی اجازت تو ہے، تو اس کو الگ سے کرائے کے مکان میں رکھ کے اس کے ساتھ وہ اسلام بھی قبول کیے۔ میں نے کہا اسلام تو ایسا ہی ہے، نکاح رہے گا وہاں تک اسلام، نکاح نہیں تو اسلام نہیں۔ تو بھئی جب شادی شدہ ہو پھر بھی زنا، تو بھئی اس کی سزا تو یہ ہے کہ قتل کرو، اس کو سنسار کر دو۔ اسلامی حکومت ہوتی تو یہی ہوگا۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے قتل کی سزا ہو جائے۔ ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا دوسرے کو یا اپنے آپ کو قتل کرنے سے روکا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ امام راضی نے اس پر تفصیل کر ڈالی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتا، ایمان والا تھوڑی ایسا کر سکتا ہے۔ راضی نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہے، کیونکہ ایمان والا بھی ایسی حالت میں آ گیا کہ اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ملا، وہ خودکشی کر لیا۔ کتنا بڑا گناہ خودکشی کا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، جو آدمی اپنے آپ کو کسی چیز سے دنیا میں قتل کرے گا، مارے گا، قیامت اس کو وہی عذاب ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاؤں کے اندر زخم تھا، اس زخم نے اس کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ گھبرا گیا، اس نے چھڑا نکالا اور کاٹ ڈالا، اس پاؤں کو اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، خون تھما ہی نہیں، رکا ہی نہیں، یہاں تک کہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارزنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے میرے ساتھ بذات خود مقابلہ کیا ہے، فحرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، لیکن یاد رکھو مسئلہ پہلے بھی میں نے یہ کھلا کہا تھا، خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، گناہ بہت بڑا ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن عذاب اس کا بہت سخت ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائے گی، کیونکہ وہ کافر نہیں ہو گیا۔ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، سمجھے بات کو؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ کا، اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ارے اس کی رحمت کا تقاضا تھا، اسی لیے تو روکا ہم لوگوں کو کہ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یا کسی کو جان مت لو۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو آدمی یہ کرے گا یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرے گا یا کسی کو قتل کرے گا، عدوانا وظلما، حد تجاوزی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے کوئی ایسا کرے گا تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ عدوانا وظلما، عدوان کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، اور ظلم کے معنی ہے ایسی چیز کو کرنا جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ یہاں 2 لفظ لائے، عدوان اور ظلم۔ عدوان کے معنی کسی اور پر ظلم کرنا، اور ظلم کے معنی اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 لفظ اس لیے استعمال کیے کہ اگر کسی سے بھول میں ہو گیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، تو دوسرا مسئلہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے کسی کا مال غلط طریقے سے کھا لیا یا کسی کو قتل کر دیا یا اپنے کو قتل کر دیا، عدوانا وظلما، حد تجاوزی کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 2 لفظ اس لیے لائے کہ اگر کسی سے بھول میں ہو گیا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کام کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ کوئی ہتھیار ایسا لکڑی پہ مارنے گیا تھا اور لگا، اس کو ایسے لگ گیا، وہاں سے چھٹکا اور لگ گیا، تو پھر اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، سن لو میری بات میرے عزیزوں، بہت یہاں یہ عادت ہے یہاں لوگوں کی، کیا ہے
کسی سے کوئی بات ہو گئی، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. خودکشی اگر کسی نے کی ہے تو پتہ نہیں اس کا دماغ اس وقت ٹھکانے تھا یا نہیں، پاگل ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا. اس لیے ہمیں تو اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں ہیں تو بیان کرو، ورنہ چپ رہو. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیسے مرا تھا اور تو گواہ تھا کہ نہیں، تجھے کیا ہے، تیرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے کہ نہیں. ارے اس کے پاس سب انفارمیشن ہے، اللہ کے پاس سب ہے. تو یہ لفظ اس لیے لائے کہ اگر کسی سے غلطی سے، سہو سے، خطا سے ایسا ہو گیا، یا کچھ سوچ رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ. مثال کے طور پر ایک آدمی درخت کو کسی ایسے گرا رہا تھا، درخت کو کاٹ رہا تھا، کاٹتے کاٹتے اس نے سوچا کہ درخت ادھر گرے گا، ادھر گرنے کے بجائے ہوا ادھر کی آ گئی اور اس کے اوپر گر گیا اور مر گیا. تو اس کی سوچ میں غلطی ہوئی ہے تو اس کو یہ سزا نہیں ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آسان ہے. کیا آسان ہے؟ یہ کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مفسرین کرام نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی دھمکی ہے. جتنی بھی چیزیں پاسبل یا امپاسبل دنیا میں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو سب آسان ہے. مشکلیں نہیں کیا آسان شود، دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جو آسان نہ ہو، اللہ کے لیے تو سب آسان ہے. لیکن اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اس وجہ سے فرمایا، اس لیے نہیں کہ بعض اعمال اللہ کے لیے آسان ہے بعض مشکل ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکانے کے اندر مبالغہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یوں مت سمجھنا کہ کوئی یہ سوچ لے کہ ہم بھاگ نکلیں گے یا اللہ کے عذاب سے کچھ چھوٹ جائیں گے. دنیا میں تو سزا دینے کے اسباب نہیں ہوتے تب بھی چھوٹ جاتے. مثال کے طور پر کسی کو سزا دینے کی تھی اور سزا کے وقت وہ چیز حاصل نہیں تھی. پہلے زمانے میں ایسے بادشاہ ہوتے تھے کہ سزا دیتے تھے اور سزا کے وقت وہ چیز نہیں حاصل ہے کہ چلو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس سامان نہیں ہے، سب چیزیں اس کے لیے آسان ہیں. لہٰذا کوئی یہ سوچتا ہو کہ ہم بھاگ نکلیں گے یا بچ نکلیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. آگے اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ بیان کی اس کے اندر بہت ہی زیادہ رغبت دلانے والی بات بتلائی کہ دیکھو بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہو تو چھوٹے چھوٹا تو اللہ ایسے معاف کر دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ بچتے رہے ان گناہوں سے جس سے تم کو روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں. بڑے گناہ سے بچو تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن بڑے سے ہی نہیں بچیں گے تو چھوٹے کہاں معاف ہوں گے. بھائی حدیث میں تو آیا کہ آپ وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے وقت آپ نے جو ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ کے وہ معاف ہو جائیں گے، اور چہرہ دھوئیں گے تو چہرے پہ جو گناہ ہوئیں گے آنکھ سے وہ معاف ہو جائیں گے، ہاتھ سے اس طرح سے، پاؤں سے، دماغ سے. لیکن کب؟ بڑے گناہوں سے بچنا پڑے گا. اب بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں، کون کون سے گناہ بڑے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی موت تک نصیب فرمائے اور قرآن کی محبت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.